آقا کریم نے 15 چیزیں بیان فرمائیں۔ اب ان 15 چیزوں کو مختلف یعنی جماعت بندی کے لحاظ سے، قبیل کے لحاظ سے میں 2 3 چیزیں جوڑ کے دوبارہ اس حدیث کو عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، کہ جب میری امت کے اندر 15 برائیاں پائی جائیں گی تو ان کے لیے مصیبتیں حلال ہو جائیں گی، آسمان سے مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے، ہر طرف سے پریشانیاں مصیبتیں ان کے لیے نازل ہوں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہیں 15 چیزیں؟ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 چیزیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے پہلی 3 چیزوں کا تعلق مالی معاملات سے ہے، مالی معاملات سے پہلی 3 چیزیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب لوگ مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ مال غنیمت مشترکہ مال ہوتا ہے پوری امت کا۔ موجودہ دور میں ملک کی جو مشترکہ دولت ہوتی ہے، ملک کا جو ذخائر ہوتے ہیں، اس ذخیرہ دولت کو اگر کوئی حکمران ذاتی دولت سمجھنے لگ جائے تو سرکار نے فرمایا دوسری چیز کہ جب امانت کو لوگ غنیمت جانیں گے، جس طرح مال غنیمت کو مسلمان حلال سمجھتا ہے، تو جب دور ایسا آئے گا کہ بندہ امانت رکھی چیز کو بھی کہے کہ یہ میرے لیے حلال ہی ہے۔ اس طرح کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرض لے کے ہڑپ کرنا، ہضم کرنا اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کرنا لوگ جرم ہی نہیں سمجھتے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھیں گے اور امانت کو غنیمت جانیں گے، والزکوٰۃ مغرمہ، اور لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، جرمانہ تصور کریں گے، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا اور شکلوں کے بگڑ جانے کا۔ اور آگے میرے کریم آقا نے 4 چیزیں ایسی بیان کی کہ جن کا تعلق حقوق العباد اور خاندانی معاملات کے ساتھ، حقوق العباد اور خاندانی معاملات۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، کہ جب آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، وَأَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوست کے ساتھ نیکی کرے گا، وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے باپ کے ساتھ ظلم کرے گا۔ 4 چیزیں۔ پہلی چیز کہ بیوی کے ساتھ وفاداری، بیوی کی اطاعت، بیوی کی فرما برداری، ماں کی نافرمانی۔ ماں کی نہیں مانی، بیوی کی کوئی نہیں موڑی۔ دوستوں کے لیے بڑا کچھ ہے، ٹائم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بیمار اور بوڑھے باپ کے لیے 2 منٹ ٹائم نہیں۔ یہ 4 چیزیں میرے آقا نے بیان فرمائیں کہ بیوی کے لوگ فرما برداری کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، دوست کے ساتھ نیکی کریں گے، باپ کے ساتھ ظلم کریں گے۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو آخر میں فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا، تو پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا اور شکلوں کے بگڑ جانے کا۔ آگے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8واں نقطہ بیان کیا، 8ویں برائی بیان کی جس کا تعلق مسجد کے تقدس کے ساتھ۔ فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں کے اندر لوگ دنیاوی باتیں کریں گے۔ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا تھا، مجھے کسی نے کینکر مارے، میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ فرمایا جاؤ صاحب ان 2 بندوں کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ۔ وہ دنیا کی باتیں مسجد میں کر رہے تھے۔ جب ان کو پکڑ کے حضور کے غلام حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا جی ہم طائف سے آئے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں، پردیسی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں مسجد کے اندر باتیں کرنے کی سزا کے اندر میں تمہیں کوڑے لگاتا۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا جائز ہی نہیں۔ تو جب مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں ہوں گی
تو سرکار نے فرمایا پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا اور شکلوں کے بگڑ جانے کا۔ اور آج اللہ معاف کرے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں ہی نہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ وزیر خان مسجد کے اندر ڈرامہ بنایا گیا، ڈانس ہوا، ناچ گانا ہوا۔ ایک وفاقی وزیر نے اپنی سرپرستی کے اندر ڈول پٹوایا تھا مسجد وزیر خان کے اندر، صرف ایک مذہبی تنظیم کو ٹارچر کرنے کے لیے، مذہبی لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ پھر وہ ذلیل ہوتا نظر آیا چند دن پہلے۔ حضرات گرامی قدر، لبنان کی سرحد کے قریب حضرت موسیٰ سے منسوب مسجد کے اندر کچھ یہودیوں نے اور نام نہاد مسلمانوں نے ساری رات شرابیں بھی پیں اور ڈانس بھی کیا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر غربت کیوں پھیل رہی ہے؟ دنیا کے اندر بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے؟ خدا کا شکر کرو کہ ابھی تک تم زندہ ہو۔ جو تمہارے کرتوت ہیں تم ایک منٹ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ آگے میرے حضور نے ارشاد فرمایا، 9واں اور 10واں میرے کریم آقا نے نکتہ یہ بیان کیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْزَ لَهُمْ، کہ جب قوم کا نکما آدمی قوم کا سربراہ بن جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ جب آدمی کی عزت اس کے شر کی وجہ سے ہوگی۔ پنجابی میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ چور چکا چودھری تے لنڈی رن پردان، ہے نا مثال۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب ایک وقت آئے گا کہ کمینہ بندہ قوم کا سربراہ بن جائے گا، اور لوگوں کی عزت علم کی وجہ سے نہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں، لوگوں کی عزت ہوگی کہ ان کے شر کے ڈر کی وجہ سے۔ سلام لوگ اس کی عزت اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ بندہ بڑا نمازی پرہیزی اور بڑا تہجد گزار ہے، نہیں، لوگ عزت اس لیے کریں گے کہ بندہ بڑا پیڑا ہے، بڑا کمینہ آدمی، اگر میں نے سلام نہ کیا تو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب یہ دور آئے کہ نکما بندہ قوم کا سربراہ، بندے کی عزت اس کے شر کی وجہ سے ہوگی، تو پھر انتظار کرنا مصیبتوں کا، انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، انتظار کرنا زلزلوں کا، انتظار کرنا شکلوں کے بگڑ جانے کا۔ آگے میرے حضور نے 11 سے لے کے 14 تک میرے حضور نے 4 چیزیں وہ بیان کی کہ جن کا تعلق بندے کے اخلاق کے ساتھ ہے، اخلاقیات کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز بیان فرمائی وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، کہ جب شرابیں پی جائیں گی۔ آج شراب نوشی پورے عروج پہ ہے۔ آج کے دور کے اندر کالجز کے سٹوڈنٹس، یونیورسٹیز کی بچیاں، بچے ہی نہیں بچیاں بھی ملوث ہیں، آئش کا نشہ، ہیروین کا نشہ، شراب نوشی عروج پہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جب شرابیں عام پی جائیں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنا جائے گا، وَأُتَّخِذَتِ الْقِيَانُ، گانے والی رنڈیاں اختیار کی جائیں گی، والمعازف، گھروں کے اندر آلات موسیقی رکھے جائیں گے۔ 4 چیزیں بیان کی۔ ایک چیز یہ بیان کی کہ جب شرابیں پی جائیں گی، نمبر 2 ریشم پہنا جائے گا، نمبر 3 گھروں میں گانے والی رنڈیاں رکھی جائیں گی، گھروں میں آلات موسیقی رکھے جائیں گے۔ یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر کے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا، پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، پھر انتظار کرنا زلزلے کا، پھر انتظار کرنا شکلوں کے مسخ ہو جانے کا۔ 15ویں چیز میرے کریم آقا نے بیان فرمائی جس کا تعلق بزرگان امت، سلف صالحین اور اولیاء کرام کی عظمت کے ساتھ ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں معاشرے میں اور کوئی برائی نظر نہیں آتی، جس نے جب بھی خلاف بولنے تو
تو داتا اجمیری کے خلاف بولنے، جس نے جب بھی زبان درازی کرنی ہے خواجہ اجمیری کے خلاف کرنی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خلاف کرنی ہے۔ اور آج جو لوگ تاجدار صداقت کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں، عثمان غنی کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، امیر معاویہ کو سب و شتم کرتے ہیں، ابو سفیان کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہیں، یہ 15واں نقطہ ان کے لیے میرے آقا نے بیان کیا تھا۔ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَلَّعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ جب اس امت کے آخری لوگ بعد میں آنے والے پہلوں پہ لعنت کریں گے۔ آج جو لوگ داتا اجمیری کے خلاف بولتے ہیں، داتا اجمیری 1000 سال پہلے برِ صغیر میں آئے تو آپ نے آ کے ہندوازم کے گڑھ کے اندر، کفر کے گڑھ کے اندر محمد کے دین کا جھنڈا لہرایا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آ کے ایک نظر اٹھا کے 92 لاکھ کی زبان پہ محمد کا کلمہ جاری کروا دیا تھا۔ اسے اور کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ بے حیائی عروج پہ ہے، کرپشن عروج پہ ہے، ایم این اے بک رہے ہیں، ایم پی اے 4-4 کروڑ میں سودے ہو رہے ہیں، اس ملک کے اندر زنا کی کثرت ہے، مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ختم نبوت کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور کوئی اس کو کمی نظر نہیں آتی۔ صرف داتا کے خلاف بھونکنا نظر آتا ہے یا خواجہ اجمیری کے خلاف بولنا نظر آتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر کے خلاف کچھ لوگ زبان درازی کرتے ہیں، عمر فاروق کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، عثمان غنی کی توہین کرتے ہیں، مولا علی کے خلاف جو ہے عرضہ سرائی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وَلَّعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب اس امت کے بعد والے پہلوں پہ لعنت کریں گے، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر انتظار کرنا ریحًا حمراء، لال آندھیوں کا، انتظار کرنا زمین کے پھٹ جانے کا، زلزلے کا، انتظار کرنا پھر شکلوں کے بگڑ جانے کا۔